لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. یوں چادر تنی ہے کعبے پر، بابھومی زابو حجر اسود پر. مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ کو انشاءاللہ الکریم احرام باندھنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں. اچھا یاد رکھیں، دو باتیں میں خاص طور پر بیان کروں گا. آپ بہت سی چیزیں اپنے لیے خریدتے ہیں، عمرے پر بہت سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں، آپ حج کے اوپر بہت سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں. آپ سوچئے کہ حج اور عمرے پہ اتنا مال خرچ کیا گیا اور اس کے باوجود جب احرام لیا گیا تو ایسا لیا گیا کہ جو آپ کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے، یعنی جس میں آپ ایزی فیل نہیں کرتے. اسی طرح سے جب احرام کا سائز لیا جائے اس وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کمفرٹیبل ہو، ہمارے جسم کو ریشز نہ آ جائیں، ہمارے جسم کے لیے دبیز ہونی چاہیے. میرے پاس یہ تولیے کی چادر ہے اور عام طور سے یہ چادر کمفرٹیبل ہوتی ہے. جب آپ یوں سمجھیے کہ گرمی کا موسم ہوتا ہے تو یہ تولیہ پسینے کو جذب کر لیتا ہے، اور جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو ٹھنڈ سے بچانے کا ذریعہ ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ جب بھی احرام خریدیں تو مشورہ ہے تولیے کا احرام خرید لیں. اب احرام خریدتے وقت اس کا سائز، یعنی جب دکان سے آپ پرچیز کریں تو اس کا سائز ضرور چیک کر لیں. بعض اوقات دکان سے لے کر آتے ہیں اور جب احرام باندھنا ہوتا ہے جب چیک کرتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ اسی وقت دکان پر خریدتے ہوئے اپنے احرام کی چادر کو سائز چیک کر لیجئے. دیکھیں اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے. یہ دیکھیں قدم سے لے کر سینے تک، قدم سے لے کر سینے تک سائز ہوگا تو انشاءاللہ الکریم آپ کا احرام میں پردہ زیادہ رہے گا. لبیک اللہم لبیک. احرام باندھنے کے یوں تو کئی طریقے ہیں، لیکن ایک اچھا انسب اور پردے کے ساتھ احرام میں رہنا یہ کتنا ضروری ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حرمین طیبین میں لوگ جاتے ہیں لیکن احرام کے پردے کا خیال نہیں رکھتے، جس کے سبب سے کبھی ان کا گھٹنا باہر آ جاتا ہے، کبھی وہ چیزیں نظر آتی ہیں جس کو چھپانے کا شریعت نے حکم دیا ہے. تو آج ہم اس طریقے سے احرام باندھنا سیکھیں گے جو ہم نے امیر اہل سنت سے سیکھا ہے. آئیے آپ کو تہبند باندھنے کا طریقہ پیش کرتا ہوں. جب آپ نے تہبند باندھنی ہے، دونوں سروں کو دونوں ہاتھوں میں لے لینا ہے. سیدھے ہاتھ کا سرا الٹے ہاتھ کے سرے کی طرف لے جانا ہے اور 2 انگل اضافی رکھنا ہے. کتنا؟ 2 انگل ایکسٹرا رکھنا ہے. اس میں اس کا مصرف کیا ہے یہ آگے میں بتاتا ہوں. اب آپ نے اپنی چادروں کو دونوں کو ایک جانب کر لینا ہے، یعنی اپنے الٹے ہاتھ کی طرف. ٹھیک ہے؟ اب آپ نے اس چادر کو کر لینا ہے نیچے. کہاں کر لینا ہے؟ پیٹ کے اوپر، تاکہ آپ جب باندھیں تو پیٹ کو اندر کر لیں. اور اب اس کے باندھنے کا طریقہ تہبند کا غور سے دیکھیے. میں نے دیکھیں اس کو کھینچ کے رکھا ہے، رائٹ ہینڈ سے اس کو سپورٹ دے رہا ہوں. اب اس سے کھینچ کر لانا ہے، یہ میں کھینچ کے لایا اور درمیان سے اس کو سپورٹ کرنا ہے اس انداز سے. ٹھیک ہے؟ اور یہ جو 2 انچ ایکسٹرا رکھا تھا اس کا مصرف یہ تھا کہ یہ کھلے نہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کو یوں فولڈ کر لینا ہے. جب آپ نے اس کو یوں فولڈ کرنا شروع کر دیا، پیچھے سے بھی تھوڑا تھوڑا کر لیں. یہ سائز لمبا جو لیا گیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے اچھی طرح فولڈ کر لیا، یہ آپ کے ٹخنوں سے اونچا ہو گیا. ٹھیک ہے؟ ٹخنوں سے اونچا ہو گیا، ٹائٹنس آ گیا اس میں. اب مجھے اس کے اوپر بیلٹ باندھنے کی حاجت نہیں ہے، یہ احرام کی تہبند ہو گئی. بیلٹ کیوں باندھتے ہیں؟ بیلٹ اس لیے باندھتے ہیں کہ اس کے اندر اپنا پاسپورٹ رکھ لیں، اپنی رقم رکھ لیں، اپنا کارڈ رکھ لیں، اپنا موبائل رکھ لیں. تو اس کی سیفٹی کے لیے ہم بیلٹ باندھتے ہیں. یہ بیلٹ آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ کلپ لگ جائے. دیکھیں اس کے اندر کلپ لگ جائے گا. یہ آپ جب اس کو بند کریں گے کلپ بند ہو گیا، اور اس کو کھولیں گے تو یہ کلپ یوں کھل جائے گا. ٹھیک ہے؟ اب یہ جب آپ بیلٹ باندھنے لگیں تو اس کو اس انداز سے باندھیں کہ یہ بیلٹ جو ہے یہ آپ کے یوں سامنے کی طرف آپ نے یوں کلپ بند کیا. ٹھیک ہے؟ یہ کلپ بند ہو گیا.
اب اس کو آپ نے یوں گھما لینا ہے، دیکھیے اس انداز پہ. اب آپ کا جو بھی بیلٹ ہے اس کا پاؤچ سامنے آ گیا. اب بیلٹ آپ نے باندھ لیا، اوپر کی چادر آپ کو باندھنا سکھاتے ہیں. آئیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اوپر کی چادر بھی تولیے کی ہو، اس سے کیا فائدہ ہے کہ آپ کے جسم پر پسینہ آئے گا تو وہ اس کے اندر جذب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. چادر کو اوپر سے یوں لینا ہے اور اس کا جو لیفٹ ہینڈ ہے، الٹے ہاتھ کی چادر، یہ تھوڑی چھوٹی رکھنی ہے اور اس کو آپ کی تہبند کے اندر یوں کھرس لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو بڑی چادر کا رخ رکھا ہے اس کے نیچے سے ہاتھ یوں نکالنا ہے اور اب اس چادر کو آپ نے یوں کاندھے پہ ڈال دینا ہے. یہ ویسے احرام کی چادر بن گئی، لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ جھکیں گے، سجدے میں جائیں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، بیگ اٹھانے کے لیے جھکیں گے تو یہ پلو نیچے گر سکتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اس چادر کو یہاں سے لیں اور یہ لوٹ کر دوبارہ سیدھے کندھے پہ لے لیں. اب یہ کیا ہے، یہ سیو ہو گیا. اب آپ جھکیں، آپ بیگ اٹھائیں، آپ کوئی چیز لیں تو اس میں آپ کا یہ پلو بار بار نہیں گرے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اچھا احرام تو باندھ لیتے ہیں. اچھا پاؤں میں پہننے کے لیے چپل کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں امامہ پہنا ہوا ہوں، یہ امامہ احرام کی جب نیت کر لیں گے نا تو امامہ سر پہ نہیں ہوگا. جب احرام کی نیت کر لیں گے تو آپ کے جسم پر نہ بنیان ہوگا نہ انڈر گارمنٹ ہوگا. جب آپ احرام کی نیت کر لیں گے تو آپ کی چپلیں بھی ایسی ہوں گی کہ اس میں پاؤں کے بیچ کا ابھار نظر آ رہا ہو، 2 پٹی کی چپل ہو. ٹھیک ہے. تو یہ احرام میں ایسی کمفرٹیبل چپل ہو کہ یہ پاؤں کے بیچ کا ابھار، یہ جو ہڈی ہے یہ نظر آنی چاہیے، یہ اوپن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جب احرام کی نیت کریں گے یاد رکھیں، چاہے وہ عمرے کا احرام ہو یا حج کا احرام ہو، دونوں صورتوں میں جب آپ نے احرام کی نیت کرنی ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بھی ہے کہ جب آپ احرام باندھتے تو اس سے پہلے غسل فرماتے. اپنے ناخن وغیرہ ہوں تو یہ بھی پہلے کاٹ لیں، اسی طرح اپنی مونچھیں وغیرہ ہوں تو اس کو بھی تھوڑا سا تراش لیں، اور ساتھ ساتھ ایک کام اور بھی کر لیں کہ اپنے جسم پر اور احرام کی چادروں پر یہ آپ عطر شریف لگا لیں، خوشبو لگا لیں، معطر کر لیں اس کو، کیونکہ ابھی آپ نے احرام کی نیت نہیں کی. جب آپ احرام کی نیت کر لیں گے، نیت کے بعد سر پہ کپڑا نہیں رکھنا، نیت کے بعد چہرہ نہیں ڈھانپنا. آپ نے عمرے کی نیت کی ہو یا حج کی نیت کی ہو، نیت کرنے کے بعد اب آپ کا لباس یہ 2 چادریں ہی ہیں، اس کے علاوہ آپ کے جسم پر کوئی اور کپڑا نہیں ہوگا. یاد رکھیں احرام میں بہت سی چیزیں ہیں، اس کی تفصیل آپ چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت کی عمرے پہ جانے والوں کے لیے بہترین کتاب رفیق المعتمرین، اور امیر اہل سنت کی حج پہ جانے والوں کے لیے بہترین کتاب رفیق الحرمین. اس سے آپ انشاءاللہ احرام میں کون سی باتیں جائز ہیں، کون سی باتیں مکروہ ہیں، کون سی باتیں حرام ہیں. مثال کے طور پر چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں. اب احرام کے اندر آپ نے خوشبو نہیں لگانی، یہ حرام ہے. احرام کی جب نیت کر لیں گے، عمرے کی یا حج کی جب نیت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد خوشبو استعمال نہیں کر سکتے. جب حج یا عمرے کی نیت کر لی تو اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں. اب آپ لونگ، دار چینی، جاونتری اور الائچی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ بغیر پکائے نہیں کھا سکتے. ہاں یہ اگر سالن میں پکا لی گئی ہوں تو اب کھانے میں مذائقہ نہیں ہے. لبیک اللہم لبیک. اچھا اب احرام پہننے والے کو 2 کام اور کرنے ہوتے ہیں. ایک کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو اسے استباء کرنا ہوتا ہے. یاد رکھیں جب خانہ کعبہ کا طواف شروع کریں گے تو اس سے پہلے آپ سیدھا کاندھا کھول لیں گے. یہ سیدھا کاندھا آپ نے یہ اس انداز سے کیا اور اپنے سیدھے کاندھے کو کھولنے کے لیے سیدھا ہاتھ اس کے نیچے سے آپ نے یہ کپڑا الٹے کاندھے پہ ڈال دیا تو یہ سیدھا کاندھا کھل گیا.
یہ سیدھا کاندھا طواف کے 7 پھیروں میں کھلا رہے گا. جیسے 7 پھیرے پورے ہو گئے تو اب یہ سیدھا کاندھا کھلا نہیں رہے گا. نماز پڑھنی ہے تو اس کو ڈھانپ لینا ہے. ٹھیک ہے, جیسے 7 پھیرے پورے ہوئے تو اس کو ڈھانپ لینا ہے. اچھا, استلام کرنے کا بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں استلام کیسے کریں گے؟ تو استلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے کان کی لو تک اٹھائیں اور حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو جائیں اور گرین ٹیوب لائٹ آپ کے سر کے پاس پیچھے اوپر ہوگی. تو آپ نے ہاتھوں کو کان کی لو تک لگانا ہے. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, یہ بوسہ دے دیا, یہ آپ کا استلام ہو گیا. اب آپ نے خانہ کعبہ کا طواف شروع کرنا ہے. جب خانہ کعبہ کا طواف کریں گے تو یہ بات ذہن میں رکھیں, طواف میں آپ نے 3 پھیروں میں آپ نے رمل کرنا ہے. اور رمل یہ لوگ اچھلتے کودتے ہیں, یہ رمل نہیں ہے. رمل جو ہے وہ سینے کو چوڑا کر کے اور چھوٹے چھوٹے قدم لے کر تیز تیز چلنا ہے. آئیے میں آپ کو رمل کر کے دکھاتا ہوں. جب بھی آپ نے رمل کرنا ہوگا تو استلام کرنے کے بعد آپ ایسے گھوم جائیں گے اور اب آپ رمل کے لیے جائیں گے. کیسے رمل کریں گے؟ آپ نے اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کو بند کر کے تیز تیز قدم لے کر شاہانہ انداز میں سینہ چوڑا کر کر کے اس انداز پہ پھر حجر اسود کی سیدھ میں جب آپ آئیں گے تو اس کے بعد دوبارہ آپ نے حجر اسود جیسے سامنے آ گیا, پھر آپ نے استلام کیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ چلنا شروع کر دیا. اور اس طرح آپ نے 3 پھیرے مکمل کرنے ہیں. تو یہ تو ہو گیا استوا اور رمل. یاد رکھیں, جیسے ہی طواف مکمل ہو جائے تو اب آپ نے اپنے کاندھے کو ڈھانپ لینا ہے اور اس کو چادر کو اوپر ڈال لینا ہے. اب آپ نے نماز پڑھنی ہے. بہت سے لوگ نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, تکبیر تحریمہ کہتے ہیں, یوں ہاتھ اٹھا لیتے. اب یوں اٹھایا تو یہ سینہ, یہ پیٹ نظر آتا ہے. لہٰذا ہاتھ اٹھانے کا طریقہ امیر اہل سنت نے بتایا, بڑا ہی پیارا طریقہ ہے. آپ فرماتے ہیں ہاتھوں کو یوں نکال لیجئے اور یوں کر لیجئے. اب آپ کا پیٹ اور سینہ یہ سب پردے میں رہا. تو اس طرح سے آپ انشاءاللہ عز و جل جب تکبیر تحریمہ کہیں گے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیجئے اور اپنے طواف کے جو نوافل ہیں جسے واجب الطواف کہتے ہیں, یہ 2 رکعت آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں. تو یہ آج آپ کو ایک مختصر سے کلپ میں ہم نے احرام باندھنے کا طریقہ اور چیدہ چیدہ باتیں جو ہیں وہ عرض کی. مزید معلومات کے لیے رفیق الحرمین رفیق المعتمرین کا مطالعہ کیجیے. لبیک اللہ